اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ تعالی علی حبیب محمد وآلہ وسلم۔ السلام علیکم، صبح الخیر، صبح النور، السرور، کیف حالک، صحتک، اخبارک۔ کیسے دوستو، کیسے آپ کی طبیعت، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو سب کو اچھا رکھے، صحت و عافیت عطا کرے۔ آج ابھی میں مسجد سے نکلا ہوں۔ جس موضوع پہ میں تھوڑی گفتگو کرنا چاہتا ہوں وہ موضوع بہت دنوں سے، تقریباً 14 اگست سے لے کے آج 24 اگست ہونے والی ہے، یعنی 10 ایام 10 دن ہو گئے ہیں اس موضوع کو۔ اتنا گرم ہے ہمارے ملک کے اندر، ہمارے میڈیا کے اندر، سوشل میڈیا کے اوپر، اور اتنی طوفان بدتمیزی برپا ہوئی ہے کہ ایک بدتمیزی کا سونامی آیا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو ہدایت دے، ہم لوگوں کو ایک اخلاق کے دائرے کے اندر رہ کر بات کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خاص کر کے ہم لوگوں کو اللہ تعالیٰ خواتین کی عزت و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم لوگ اس قابل بن جائیں، ایسے بن جائیں کہ اپنی عورتیں تو کیا، اپنی مائیں بہنیں بیٹیاں تو کیا، اگر کوئی کسی دوسرے کی ماں بیٹی بہن بھی پاس سے گزرے تو اپنے آپ کو ایسا محفوظ سمجھے جیسے حضرت عمر علیہ السلام کے زمانے میں ہوتا تھا۔ تو زیادہ طوفان بدتمیزی اٹھا لاہور مینار پاکستان والے واقعہ سے، لیکن اس سے پہلے بھی بہت گھنونے، اتنے غلیظ واقعات رونما ہوتے رہے ہیں۔ یہ آلموسٹ اگر دیکھا جائے گا تو میرے حساب سے تقریباً 90 کے بعد میں، 1990 کے بعد میں یہ واقعات رونما ہونے شروع ہوئے۔ ضیاء الحق مرحوم کے ٹائم میں انہوں نے 1-2 لوگوں کو سرعام پھانسی دی تھی، اس کے بعد میں کچھ ایسے واقعات تھم گئے تھے۔ اس کے بعد میں پھر جیسے ہی ہماری قوم ایسی ہے کہ جیسے ہی ان کو تھوڑی ڈھیل ملے تو یہ اپنے دائرہ اختیار سے باہر نکل جاتی ہے۔ تو ایسا ہی ہوتا ہوا اس کے بعد میں چلتے گئی، حکومتیں بدلتے گئی، لوگوں کے اندر وہ درندگی تھی جو انسانوں کے اندر وہ پرورش پانے لگی۔ پھر ایک وقت ایسا آیا کہ اس کے اندر اضافہ ہوتا گیا۔ نون لیگ کے ٹائم کے اندر، سیالکوٹ کے اندر، قصور کے اندر ایسے سینکڑوں واقعات ہوئے چھوٹی بچیوں کے ساتھ میں۔ اس کے بعد میں جب سلسلہ چل نکلا، چھوٹی معصوم بچیوں کو اٹھانا، ان کو اغوا کرنا، ان کی عزتوں کو کتوں کے جیسا نوچنا، ان کے جسموں کو، بعد میں ان کی لاشوں کو کچرے کے ڈھیروں کے اوپر پھینک دینا۔ اس کے بعد میں پھر جناب نا یہ سلسلہ چل نکلا قبروں کے اندر سے لاشیں نکالنے کا۔ کراچی کے اندر 2 لوگ پکڑے جنہوں نے شاید 200 سے اوپر عورتوں کی قبریں کھود کے، وہ رہتے بھی قبروں کے ادھر ہی قبرستانوں میں تھے، گورکن تھے شاید، جو بھی عورت تازہ دفن ہوتی تھی رات کو اس کی قبر کھود کے لاش نکال کے اس کے ساتھ زیادتی کر کے پھر دوبارہ دفن کر دیتے تھے۔ تو حالیہ دنوں میں خیرپور میں ایک واقعہ ہوا، ایک 14 سالہ بچی کو قبر سے اس کی لاش نکالی گئی، اس کی بے حرمتی کی گئی۔ پھر اور معصوم بچیوں کے واقعات ہوئے۔ ایون مدرسہ کے اندر جہاں پر قرآن پاک کی تعلیم دی جاتی ہے وہاں پر بھی ایسے واقعات کی بھرمار ہیں۔ میرے خیال میں جو میں نے دیکھا ہے 2021 کے اندر تقریباً 30 واقعات ایسے ہوئے ہیں جس کے اندر جو علماء دین ملوث ہیں، مفتیان کرام ملوث ہیں، یہ جنسی زیادتی کے معاملات۔ تو مینار پاکستان والے کی طرف پھر لوٹ کر آتے ہیں تو ایک طوفان بدتمیزی برپا ہے کہ وہ اس عورت کی غلطی ہے ساری، اس کی وجہ سے یہ واقعات ہوا۔ تو میرے پہلے سے ان واقعات کو گنانے کی یا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کوئی جتنی بھی وہ معصوم بچیاں تھیں جن کی لاشوں کو روندا گیا، کچروں کے ڈھیروں پر پھینک دیا گیا، کیا وہ ٹک ٹاکر تھیں؟ کیا وہ ٹک ٹاک بنانے مینار پاکستان پہ آئی تھی؟ کیا وہ چھوٹی معصوم بچیاں 4-4 5-5 سال کی بچیاں کیا وہ مردوں کو فلائنگ کس دیتی تھی؟ جہاں قبروں کے اندر جو سو گئی کفنوں کے اندر بند کے، وہ قبروں کے اندر سے کیا وہ قبروں کے اندر ٹک ٹاک بنا رہی تھیں؟
وہ مردوں کو قبروں کے اندر بے حیائی پھیلا رہی تھی، ان کی قبریں کھود کے نکالا گیا، ان کی لاشوں کے ساتھ بے حرمتی کی گئی۔ ارے عقل کے اندر، وہ تو قبروں کے اندر دفن تھی، کفن پہن کے سو گئی تھی، آپ نے تو کفن میں لپٹی ہوئی عورت کو نہیں چھوڑا، قبر کے اندر سوئی ہوئی عورت کو نہیں چھوڑا، چھوٹی معصوم بچیوں کو نہیں چھوڑا۔ ابھی یہ 3-4 دن پہلے کی بات ہے، راولپنڈی کے اندر ایک مدرسے کے اندر مفتی نے ایک 16 سالہ بچی کو جنسی زیادتی کا نشانہ بنا دیا۔ اس کے بعد میں پھر منار پاکستان کے بعد میں اور بھی رکشے کے اندر جاتی ہوئی عورتوں کے ساتھ طوفان بدتمیزی کی، لڑکوں نے اس کے اندر، اوباش لڑکوں نے رکشے کے اندر چڑھ کے ان عورتوں کو چھیڑنے کی کوشش کی۔ اور پرسوں کی بات ہے کہ سائی وال سے ویاڑی سے آئی ہوئی 2 عورتیں، ماں اور بیٹی، رات کو لاہور میں اتری، رکشے کے اندر بیٹھی اور رکشے کو ویرانے میں لے جا کے 2 لوگوں نے ان کی عزت لوٹ لی۔ تو میرے کہنے کا مقصد کیا ہے کہ وہ جو کہتے ہیں کہ یہ صرف ٹک ٹاکر کی وجہ سے ہو رہا ہے، تو کیا دوسرے واقعات کے اندر وہ عورتیں، وہ بچیاں، وہ رکشے کے اندر ٹک ٹاک بنا رہی تھیں، جہاں وہ لوگوں کو فلائنگ کس دے رہی تھی۔ یہ ہم ایک مائنڈ سیٹ بن گیا ہے ان لوگوں کا جن کے اندر درندگی تھی، وہ درندوں کا اتنا حوصلہ بڑھ گیا ہے جس کا حساب نہیں ہے۔ میں آلموسٹ تقریباً مجھے مڈل ایسٹ کے اندر 40 سال ہونے والے ہیں، میں 2-3 ملکوں کے اندر گھوما ہوں۔ میرے خیال میں شاید ان 40 سالوں کے اندر شاید میں 2 یا 3 واقعات ایسے دیکھے ہیں، اور ان لوگوں کو اتنی کڑی سزا دی گئی ہے کہ ان کی آنے والی جہاں دیکھنے والوں کی نسلیں بعد میں وہ کام نہیں کرتی ہیں۔ تو ہمارے تو آج دن کچھ نہ کچھ ہو رہا ہے، روز کچھ نہ کچھ ہو رہا ہے ملک کے کسی نہ کسی کونے کے اندر۔ اب تو یہ حالت ہو گئی ہے کہ بھائیوں نے بہنوں کی عزتوں کے اوپر ہاتھ ڈالنے شروع کر دیے، باپوں نے بیٹیوں کی عزتوں کے اوپر ہاتھ ڈالنے شروع کر دیے۔ ابھی عورت تو عورت ہے، مرد تو مرد ہے۔ لوگ سوشل میڈیا کے اوپر طوفان بدتمیزی برپا کیا ہوا ہے کہ یعنی کہ یہ مردوں کو بدنام کرنے کی سازش ہے، منار پاکستان والی ملک کو بدنام کرنے کی سازش ہے۔ تو کیا جو قبروں کے اندر سوئی ہوئی عورتوں کی عزتیں لوٹی جاتی ہیں، معصوم بچیوں کے ساتھ کیا جاتا ہے، رکشے میں عورتوں کی عزتیں لوٹ لی جاتی ہیں۔ میں نہیں کہتا یہ دوسرے ملکوں کے اندر بھی واقعات ہو رہے ہیں۔ بلیم دیا جا رہا ہے کہ انڈیا کا میڈیا ہمارے خلاف سازش کر رہا ہے، اس کو بولنے کا، ارے ہم نے بولنے کا موقع دیا تو وہ بول رہے ہیں نا۔ ان کے بھی اندر جرائم بہت ہے۔ دہلی کے اندر ایک عورت کی چلتی بس کے اندر اس کو ریپ کر دیا گیا تھا، لیکن اس کو سزا ملی۔ ہمارے تو سزائیں نہیں ملتی ہیں، اس لیے کہ وہاں پر ہر چیز بکا ہوا ہے۔ ایک پولیس کے سارجنٹ سے لے کے، سپاہی سے لے کے آئی جی تک بکا ہوا ہے، برائے فروخت ہے، ججز برائے فروخت ہیں، وکیل برائے فروخت ہیں، بڑے بڑے پیسے لے کے پیسے والوں کو چھڑا لیتے ہیں، ان کی غلط کیس کرتے تھے، پولیس ان کی معاونت کرتی ہے۔ تو یہ ہم لوگوں کو سوچنا پڑے گا، ہمارے ماحول کو چینج کرنا پڑے گا، ہم لوگوں کو خود اپنے آپ کو چینج کرنا پڑے گا۔ جب ہم نے اپنی بہو بیٹیوں بہنوں کی عزت کی رکھوالی کرنی ہے، ہم لوگوں کو اپنے مائنڈ سیٹ کو چینج کرنا پڑے گا۔ جو بھی جس جگہ میں بھی ایسے شخص کو دیکھا جائے جو بھیڑیا نما ہے، ایک بھیڑیا ہوتا ہے لیکن وہ شہر کی طرف رخ کرتا ہے تو پورے شہر کے اندر خوف ہے، ہراس پھیل جاتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ یہ مردوں کو بدنام کیا جا رہا ہے، پورے مرد ایسے نہیں ہوتے۔ یہ تو ایک نام ہے، عورت ہے، چاہے وہ ایک ہے چاہے وہ 1 کروڑ ہے، عورت کا نام یعنی اس کی صنف عورت ہے، مرد ہے۔ تو اگر مرد غلط کرے گا تو کہا جائے گا کہ مرد نے غلط کیا نا، جب مردوں نے غلط کیا۔ اگر 2-4 کریں گے تو وہ ایک مرد کی جمع مردوں ہو جائے گا۔ تو ایسے ہی عورتوں سے عورتیں ہو جائیں گی، جہاں عورتوں کو کہا جائے گا تو وہ جملہ ہو جائے گا، جمع ہو جائے گی اس کی۔ تو ہم لوگوں کو یہ سوچنا چاہیے، ہم لوگوں کو عقل کے ناخن لینی چاہیے، اپنے معاشرے کو سدھارنا ہے۔ تو بحیثیت والدین ہم کو اپنی بچیوں کی تربیت تو الحمدللہ ہم لوگ بہت تک اچھی کر رہے ہیں، لیکن ہم لوگوں نے اپنے بیٹوں کو، لڑکوں کو ہم لوگوں نے بے مہار چھوڑ دیا ہے۔ ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، ان کی کوئی تربیت کرنے والا نہیں ہے۔ میرے خیال میں تو سب سے اس کے اندر جو بڑا فیکٹر ہے وہ ہے رزق حرام کا۔ رشوت عام ہے، ملاوٹ عام ہے، ذخیرہ اندوزی عام ہے، اور جناب نا کم تولنا عام ہے، جھوٹ بولنا عام ہے،
جب یہ چیزیں کر کے رزق کمایا جائے گا تو رزق حرام کہلاتا ہے. اس سے جب اپنی اولاد کی پرورش کی جائے گی تو اس کے اندر وہ اوصاف پیدا ہو جاتے ہیں جو خبیثوں والے ہو رہتے ہیں، جو درندوں والے رہتے ہیں. تو اللہ تعالی ہم لوگوں کو اس معاشرے کے اندر رہتے ہوئے معاشرے کو سدھارنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم لوگوں کو اپنوں کو اور اپنے بچوں کو ٹھیک کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میری وجہ سے اگر کسی کی دل آزاری ہوئی، میرا بالکل ہرگز یہ مقصد نہیں تھا کہ میں کسی کی دل آزاری کروں، کسی عورت کی یا کسی مرد کی. میں نے تو جو فیکٹ ہیں، جو حقیقت ہے وہ بیان کی ہے جو میرے نزدیک ہے. باقی کسی کی رائے میرے سے مختلف بھی ہو سکتی ہے. جیسے سوشل میڈیا بھرا ہوا ہے، ہر کوئی عورت کو الزام دے رہا ہے عورت کو پردے میں رہنا چاہیے، عورت بے پردہ کیوں نکلتی ہے. اگر عورت باہر نکلتی ہے تو عورت کے لیے پردے کا حکم ہے، تو مردوں کے لیے بھی حکم ہے کہ وہ اپنی چاہے برہنہ ہو کے بھی عورتیں سامنے آئیں تو اپنی نگاہیں نیچی رکھیں. اس لیے حکم دیا گیا ہے کہ اسلام میں تو پردے کا حکم ہے، اکثریت پردہ کرتی ہے، لیکن جب غیر مذہب کی عورت بھی سامنے آ جائے گی وہ تو پردہ نہیں کرے گی، وہ پردہ رہے گی. اس لیے ہی مرد کو پردے کا نگاہیں نیچی رکھنے کا حکم دیا گیا ہے. تو زیادہ ذمہ داری جو ہے وہ ہم مردوں کے اوپر عائد ہوتی ہے. ہم لوگوں نے مردوں کو یعنی معاشرے کے اندر زیادہ آزادی ہے گھومنے کی، پھرنے کی، ہر جگہ جانے کی. تو ہم لوگوں کو اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے. اس لیول پہ لے کے آ جائیں ہم لوگوں کے اندر اتنا ہو جائے کہ ہمارے پاس سے اپنی ماں، بیٹی، بہن کے علاوہ اگر کوئی غیر رشتہ دار عورت بھی گزرتی ہے تو اپنے آپ کو اتنا ہی محفوظ سمجھے جیسے حضرت عمر علیہ السلام کے زمانے میں ہوتا تھا. تو اجازت چاہوں گا. آخر میں پھر میری طرف سے ایک بار معذرت، اگر میری وجہ سے کسی کی دل آزاری ہوئی، دل دکھا ہو تو میں معافی چاہتا ہوں. اللہ تعالی ہم لوگوں کو سب کو ہدایت دے. مع السلام.